السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں بڑا ایک خوبصورت سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ جیسا باپ ویسا بیٹا۔ بڑا ایک دلچسپ اور خوبصورت واقعہ، تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ہے حضرت عمر بن عبدال عزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، پہلو کے بعد لیٹے ہی تھے کہ اچانک ان کا بیٹا جو ہے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو وہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ جو ہے سونے کا ارادہ کر رہا ہے۔ پوچھتے ہیں ابا جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ امیر المومنین تھے، پوچھا امیر المومنین صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں بہت تھکا ہوا ہوں، سونے کا ارادہ ہے۔ کہا بابا جی آپ سونے لگے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ان مظلوموں کی فریاد کون سنے گا، اور ان سے جو مال چھینا گیا ہے وہ ان کو کون واپس دلوائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت جو ہے بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، اور میرا جسم جو ہے وہ تھکن سے چور ہے، جسم میں طاقت ہی نہیں ہے، بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے میں ان کے مسائل سنوں گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ چونکہ آپ کے چچا خلیفہ سلیمان کی وفات ہوئی ہے، تو میں گزشتہ رات جاگتا رہا، ساری رات سویا ہی نہیں ہوں، اس لیے اب بہت زیادہ تھکاوٹ ہے اور میں تھوڑی دیر کے لیے ہی آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے میں ظہر کی نماز تمام لوگوں کے ساتھ ہی پڑھوں گا، اور ظہر کی نماز کے بعد بیٹھک ہوگی، اس میں تمام لوگوں کے مسائل سنوں گا۔ تو بیٹے نے سوال کیا کہ بابا جی مجھے یہ بتائیے کہ آپ جو ہے ظہر کی نماز تک زندہ رہیں گے، ظہر کی نماز لوگوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ مل کر پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے آپ بیٹھ کر لوگوں کی باتیں سنیں گے، اس بات کی گارنٹی کون دے گا، ضمانت کون دے گا؟ تو امیر المومنین حضرت عمر بن عبدال عزیز رحمۃ اللہ علیہ چونک گئے، کہا میرے قریب ہو۔ بیٹا قریب ہوا، اس کو سینے سے لگا لیا، کہنے لگے کہ میں آج اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے آپ جیسی نیک اولاد سے نوازا ہے، آپ جیسا فرزند دیا ہے، آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، میری نیند ختم ہو گئی ہے، جسم میں دوبارہ طاقت لوٹ آئی ہے۔ ابھی جاؤ اعلان کرو کہ جس جس کو حق نہیں ملا، جس جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جو جو محتاج ہے، جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، وہ سب کو بلایا جائے، میں ان کے مقدمات کو سنوں گا اور انصاف سے فیصلہ کروں گا۔ خیر اعلان ہو گیا، لوگ بلائے گئے، آپ نے جو ہے انتہائی انصاف کے ساتھ جو ہے فیصلہ کیا، لوگوں کو ان کے حقوق دلوائے۔ تو گزارش یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پھر وہی بیٹا جو تھا عبد الملک، اس میں چونکہ باپ جیسی خصوصیات تھیں، تو ایسی ہی بے شمار خصوصیات کے بل بوتے پہ پھر اس نے ہی ایسا ہی خوبصورت دور گزارا ہے۔ تو اس لیے گیا وقت جو ہے وہ پھر ہاتھ آتا نہیں ہے۔ وقت کو قیمتی سمجھے، غنیمت سمجھے، جو اچھا خیال، اچھا نظریہ، اچھی سوچ آپ کے دماغ میں آتی ہے، اسے جانے نہ دیجیے، بلکہ فوراً ورک کرنا شروع کر دیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کہیں پہ آپ پہنچنا چاہتے ہیں نا، تو پھر ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیجیے۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہماری کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، فرسٹ آف آل ڈائریکشن کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ زندگی میں ایک فیصلہ ضرور کر لیجئے کہ میں نے جانا کہاں پہ ہے، میری منزل کون سی ہے، پھر ڈٹے رہیے۔ روڑے لوگ اٹکائیں گے، راستے میں جو ہے رکاوٹیں ڈالیں گے، آپ کو کچلنے کی کوشش کریں گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ٹکرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ٹکرانا نہیں ہے، ٹکراؤ گے تو پھر تباہ ہونے کا بڑا خطرہ ہے، ٹھیک ہے؟ نقصان ہونے کا بڑا خطرہ ہے۔ کیا ہے؟ مصلحت کے تحت دائیں بائیں سے اپنا راستہ بنا کے گزر جاؤ۔ لیکن چونکہ تم یہ چھوٹے چھوٹے، وہ کہتے ہیں نا کہ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے، کیونکہ وہ اگر چھوٹے جھگڑوں میں پڑیں گے تو وہ یہیں پہ ہی اپنا سارا ٹائم جو ہے ویسٹ کر دیں گے، اپنی منزل پہ پہنچیں گے کیسے؟ تو اگر آپ اپنی منزل پہ، یعنی ہم سب لوگ اگر اپنی منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہیے، اور فوکس ٹارگٹ رکھنا چاہیے اپنی منزل پہ، کیونکہ ہم نے تو منزل پہ پہنچنا ہے۔ اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی اچھا خیال ہے تو اس کو فوراً شیئر کر دیجئے، فوراً اس پر ورک کر دیجئے، فوراً اس پر کام کرنا شروع کر دیجئے، کہ بجائے اس کے کہ اگلے لمحے کوئی سوچ ہی بدل جائے۔ تو میرا یہ واقعہ سنانے کا مقصد دراصل یہ ہے کہ اپنی اولاد کی فکر کیجئے، ان کی بہتر تربیت کیجئے، کیونکہ جب آپ تربیت بہتر کرتے ہیں نا، تو پھر وہ آپ ہی جب دائیں بائیں ہونے لگتے ہیں تو وہی سیدھا کر دیتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ جو اولاد ہوتی ہے، یہ پھر کیا ہے کہ ایک قسم کا توش ہے آپ کے لیے، کہ وہ نیک عمل تو وہ کریں گے، انہیں بھی ثواب ملے گا، لیکن آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے ان کی اچھی تربیت کی ہوتی ہے۔ چاہے آپ ایک استاد ہیں تو آپ روحانی طور پر باپ ہیں،
آپ کے بہت زیادہ شاگرد ہیں، اللہ نے آپ کو بہت بڑا موقع دیا ہے، تو اس کو غنیمت سمجھیں اور اپنے شاگردوں کی، اپنے بچوں کی بہتر طور پر تربیت کر سکیں۔ دیکھیے اگر ایک بندہ بھی بدل گیا، سنانا سب کو ہے، سنانا سب کا، منوانا نہیں ہے، سنانا سب کو ہے۔ اور اگر آپ کی وجہ سے، میری سوچ ذاتی طور پر یہ ہے کہ اگر ہماری وجہ سے ایک بندہ بھی بدل گیا نا، ایک بندے کی سوچ، خیال، نظریات بدل گئے، وہ ٹرننگ پوائنٹ اس کی زندگی میں آ گیا، اس کی لائف چینج ہو گئی، تو یہی ہمارے لیے توشہ آخرت، یہی ہمارے لیے کافی ہے، اور یہی ہمارے لیے جو ہے نا نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔